الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون قال ولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا احسن ترین انداز میں بندوبست فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت امام المتقین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح، بلیغ اور زبردست عنوان کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی پوجا اور اس کی عبادت کے بعد کوئی عنوان بھی سید العرب والعجم حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی، ان کے ساتھ محبت، ان کے شرف اور ان کے مقام کو سمجھنا اور ان کی تابعداری کے راستے کو اختیار کرنا، ان عناوین کے حوالے سے کی گئی جتنی بھی ذیلی عناوین ہیں ان کی عظمت کا اور ان کے شرف اور ان کی بلندی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت کی بات کی، آپ کے مقام بلند کی بات کی، آپ کی ختم نبوت کی بات کی، آپ کے ساتھ والہانہ محبت کی بات کی، اور اس بات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی جستجو کی کہ دنیا کی کوئی محبت اور کوئی پیار بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کا، آپ کی محبت کا اور آپ کی نسبت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور محبت حرام تو حرام ہے،
لیکن وہ محبت جو جائز ہوتی ہے، جو درست ہوتی ہے، جو روا ہوتی ہے، اگر وہ بھی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ سبقت لے جانے کی کوشش کرے تو ایسی محبت بھی حرام ہو جاتی ہے، ناجائز ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سید العرب والعجم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع کے راستے میں حائل رکاوٹوں کے ذکر کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو پیش کرنا شروع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت بہت بڑے شرف کی بات ہے، اتنا بڑا شرف ہے کہ مالک کائنات خود اعلان فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو بھی بیان فرماتے ہیں ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقی معنوں میں کامیابی حاصل کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو بھی بیان فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جس کو اللہ سے محبت ہے اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کی محبت کو قبول و منظور فرما لیں گے بلکہ خود اس کو اپنے محبوبوں کے اندر بھی شمار فرما لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف کے اہم نکات کو بھی آپ حضرات کے گوش گزار کیا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو حضرت رسول اللہ کی احادیث کو نہیں مانتے، جو آپ کی سنتوں کو نہیں مانتے، جو آپ کے ارشاد عالیہ کو نہیں مانتے، جو آپ کی چال و ڈھال کو نہیں مانتے، جو آپ کی گفتار و رفتار کو نہیں مانتے، جو آپ کی اٹھک و بیٹھک کو نہیں مانتے، جو آپ کی نشست و برخاست کو نہیں مانتے، جو آپ کی آئلی زندگی، جو آپ کی اجتماعی زندگی، جو آپ کی گھریلو زندگی، جو آپ کی سیاسی زندگی، جو آپ کی جہادی زندگی کو نہیں مانتے، جو آپ کے ارشادات عالیہ کو نہیں مانتے، جو آپ کی سنن مبارکہ کو نہیں مانتے، جو آپ کی احادیث طیبہ کو نہیں مانتے، جو آپ کی ہتابت کو نہیں مانتے، جو آپ کے سکوت کو نہیں مانتے، جو آپ کی چال کو نہیں مانتے، جو آپ کی ڈھال کو نہیں مانتے، جو آپ کی گفتار کو نہیں مانتے، جو آپ کی رفتار کو نہیں مانتے، جو آپ کی اٹھک کو نہیں مانتے، جو آپ کی بیٹھک کو نہیں مانتے، جو آپ کی نشست کو نہیں مانتے، جو آپ کی برخاست کو نہیں مانتے، جو آپ کی تہذیب کو نہیں مانتے، جو آپ کے تمدن کو نہیں مانتے، اور چاہے وہ نہ ماننا برس کے لیے ہو یا ایک مہینے کے لیے ہو یا ایک ہفتے کے لیے ہو یا ایک دن کے لیے ہو یا ایک گھنٹے کے لیے ہو یا ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کے لیے ہو یا ایک حاشیہ خیال یا ایک ثانیہ یا ایک لمحے کے ہزارویں لاکھویں حصے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اسے دنیا کے اندر فتنے کا نشانہ بننا پڑے گا اور آخرت میں دردناک عذاب علیم کا سامنا کرنا پڑے گا، الا یہ کہ وہ اپنی سابقہ روش سے توبہ طائب ہو جائے اور دوبارہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے راستے کو اختیار کر لے۔ حضرات گرامی قدر، اس ضمن کے اندر میں نے اس بات کو بھی آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں جو اپنے تنازعات میں، جو اپنے اختلافات میں، جو اپنے کنفلکٹس میں، جو مشاجرات میں آپ کی بات کو حرف آخر نہیں مانتے وہ مومن نہیں ہو سکتے، اور جو مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں لیکن کھلے دل سے نہیں مانتے، دل کی گہرائیوں سے نہیں مانتے، قلب سمیم سے نہیں مانتے، اور ضمیر کی اور دل کی ہمہنگی سے نہیں مانتے اور اس سے کراہت کو محسوس کرتے ہیں، وہ لوگ بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ ایمان کی شان یہ ہے کہ انسان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو فوراً سے پہلے قبول کر لے، اور قبول بھی اس انداز میں کرے کہ اپنے لیے سعادت کی بات سمجھے، اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھے، اپنے لیے فخر و انبساط کی بات سمجھے، اپنے لیے اس کو بہت بڑی عزت اور افتخار کی بات سمجھے کہ میں نے اس کی بات کو ماننا ہے کہ جس کی بات کو ماننا در حقیقت پروردگار عالم کی بات کو ماننا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور آپ کے اسوہ کامل کی پیروی کے راستے میں حائل پہلی بڑی رکاوٹ کو میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کیا
کہ پہلی بڑی رکاوٹ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے میں حائل ہے وہ اپنے آباء و اجداد کا مسلک ہے، اپنے آباء و اجداد کا مذہب ہے، اپنے آباء و اجداد کا طریقہ کار ہے۔ بہت سے لوگ جب ان کو کتاب و سنت کی دعوت دی جاتی ہے، فرمان رسول کی دعوت دی جاتی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا پیغام ان کو سنایا جاتا ہے یا آپ کی سنن مبارکہ کو ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، تو ایسے عالم کے اندر وہ فوراً سے پہلے اپنے آباء و اجداد کی بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمارا باپ جو تھا وہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا؟ کیا ہمارا باپ ان پڑھ تھا؟ کیا ہمارا باپ جاہل تھا؟ کیا ہمارے باپ نے 60 سال کی عمر کے اندر اس کو حقیقت کا پتہ نہیں چل سکا؟ کیا ہمارے دادے کو 80 برس کی عمر میں حقیقت کا پتہ نہیں چل سکا؟ تم کل کے بیٹے ہو کر، تم کل کے لڑکے ہو کر، تم کل کے لوگ ہو کر اس طرح کی باتیں کرتے ہو کہ وہ بات کرتے ہو جو ہم نے اپنے آباء و اجداد میں نہیں دیکھی۔ حضرات گرامی قدر، اگر میرا باپ انجینئر تھا، ڈاکٹر تھا، فلسفی تھا، حکیم تھا، وکیل تھا، تاجر تھا، تو اس کو ٹھوکر لگ جانا کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے کہ وہ اصلاً شریعت کا عالم نہیں تھا، وہ دین کا عالم نہیں تھا، وہ کتاب و سنت کا ماہر نہیں تھا۔ لیکن میں نے اس سے بھی اگلی بات کرتا ہوں اور کہے دیتا ہوں، اگر کسی کا باپ دین کا ماہر ہو، دین کا عالم ہو، وقت کا رہنما ہو، وقت کا عالم ہو، وقت کا امام ہو، لیکن اس کی بات بھی کالی کملی والے کی بات سے ٹکرا جائے تو اس کی بات حجت و دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل اگر کسی کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے یا حضرت رسول اللہ کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس حوالے سے میں نے ببانگ دہل حضرت علامہ شہید کی بات کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے کی ہے، دوبارہ بھی کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ شہید اور حضرت حافظ محمد گوندلوی اپنے وقت کے بہت بڑے علماء تھے، کتاب اللہ کے حافظ تھے، سنت کے ماہر تھے، دین کے عالم تھے، لیکن سچی بات یہ ہے ان کی بات بھی اگر کملی والے کی بات سے ہم آہنگ نہ ہو تو ہم ان کی بات کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ بات اگر کوئی دلیل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل ہے یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے۔ جب تک ہمارے اذہان و قلوب کے اندر یہ نقطہ نہیں اترے گا ہم ایمان کی حقیقت کو پا نہیں سکتے، ہم ایمان کے راستے کو پر چل نہیں سکتے، ہم صحیح معنوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ اختیار کر نہیں سکتے۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو بیماری ہے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی، یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے، بلکہ انبیاء سابقہ کو بھی اس بیماری کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا اعلان فرما دیا، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، کہ جب بھی کسی ڈرانے والے کو کسی قوم میں بھیجا گیا، اللہ قال مترفوها، اس قوم کے جو بڑے لوگ تھے، صاحب اثر لوگ تھے، صاحب ہیبت و ثروت لوگ تھے، صاحب جاہ و جلال لوگ تھے، انہوں نے ایک ہی بات کہی، انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اپنے آبا کو ایک خاص طریقے کے اوپر پایا ہے اور ہم انہی کی پیروی کریں گے۔ ایسے عالم میں انبیاء سابقہ نے دعوت حق کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اولو جئتکم بیہدا مما وجدتم علیہ آباءکم، ہم تمہیں ایسے طریقے سے آگاہ نہ کریں جو تمہارے آباء و اجداد کے طریقے سے بہتر ہے۔ تو جواب میں ان ظالموں نے کیا کہا، انا بما ارسلتم بہ کافرون، ہم اس بات کو رد کر دیں گے جو تمہارے ذریعے سے آئی ہے، ہم اس بات کا انکار کر دیں گے تمہارے ذریعے سے آئی ہے، ہم تو اسی بات کو مانیں گے جس کے اوپر ہمارے آباء و اجداد تھے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو حال ہے ان لوگوں کا جن کے سامنے انبیاء علیہ السلام نے دین کی دعوت دی، اور ان لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کے وجود مسعود کے سامنے ہوتے ہوئے، ان کی دعوت حق کے سامنے ہوتے ہوئے، ان کی دعوت فلاح و سعادت کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اپنے آباء و اجداد کی بات کی تھی۔ تو حضرات گرامی قدر، آج اگر ایک عالم دین یا ایک دین کا طالب علم لوگوں کے سامنے بات کو کرتا ہے اور لوگ اس کے سامنے آباء و اجداد کی بات کو رکھتے ہیں تو اس میں کون سی اچنبے کی بات ہے، کون سی حیرانی کی بات ہے حضرات گرامی قدر؟ لیکن ہمیں بھی انبیاء علیہ السلام ہی کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے مقابلے کے اوپر اللہ کی کتاب کی دعوت دینی چاہیے، سنت مطہرہ کی دعوت دینی چاہیے، اور اس طریقے کی دعوت دینی چاہیے جو طریقہ سیدھا راستہ، جو طریقہ جنت کا راستہ، جو طریقہ سعادت کا راستہ، جو طریقہ فلاح و بہبود کا راستہ، جو طریقہ ترقی کا راستہ، جو طریقہ عروج کا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر مسلمان ہر روز کے اندر جو 5 نمازوں کو ادا کرنے والے مسلمان ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں، ابھی ان کی بات نہیں کرتا جو نمازوں سے دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نمازوں سے دور ہیں ان کو نمازوں کے قریب لے کے آئے، لیکن وہ لوگ اور وہ مسلمان
جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نمازوں کو ادا کرنے والے ہیں، حضرات گرامی قدر ہر نماز کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگتے ہیں، دن الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے۔ اور اس میں ایک لطیف نکتے کی بات یہ ہے، فجر سے ظہر کے درمیان چند گھنٹوں کا فاصلہ ہے، لیکن ان چند گھنٹوں کے بعد بھی انسان کو دوبارہ دعائے ہدایت کی ضرورت ہے۔ ظہر سے عصر کے دوران بھی 2-2.5 گھنٹوں کا فاصلہ ہے، لیکن اس لمحات کے دوران بھی انسان کو اثر نو ہدایت کی دعوت کی ضرورت ہے، ہدایت کی پکار کی ضرورت ہے، ہدایت کی دعا کی ضرورت ہے۔ عصر سے مغرب کے دوران بھی 2-2.5-3 گھنٹوں کا فاصلہ ہے، لیکن حضرات گرامی قدر اس وقفے کے دوران بھی انسان کو دعائے ہدایت کی ضرورت ہے۔ مغرب سے عشاء کے دوران بھی 2-2.5 گھنٹوں کا فاصلہ ہے، حضرات گرامی قدر پھر انسان کو ایک مرتبہ دعائے ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہر گھنٹے کے بعد، ہر 2 گھنٹوں کے بعد، ہر 3 گھنٹوں کے بعد تجدید عزم کے لیے انسان جو ہے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ کے ایک ہی دعا مانگتا ہے، ایک ہی التجا کرتا ہے، ایک ہی تمنا کو دائر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سیدھے راستے کو دکھلا دے۔ حضرات گرامی قدر سیدھے راستے کی یہ التجا جو ہے، جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آگے پیش کرتے ہیں، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین انداز کے اندر خود ہی قرآن مجید میں دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حکمت والے قرآن کی قسم ہے، محمد علیہ السلام آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ نے جب بھی دعوت دی ہے صراط مستقیم کی دعوت دی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ نے جب بھی رہنمائی کی ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کی ہے۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلنے کے لیے دائیں اور بائیں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلنے کے لیے شمال و جنوب کا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلنے کے لیے مشرق و مغرب اور پچھم و پورب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اتر و دکن پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلنے کے لیے ضرورت اگر ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر بعض لوگ اس دلیل کے مقابلے کے اوپر ایک نئی دلیل کو لے کے آتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے جس وقت اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگی، ایسے عالم میں ہم نے ساتھ ہی یہ بھی دعا مانگی صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھلا جن کے اوپر تو نے اپنا انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگ تنہا انبیاء تو نہیں ہیں، انعام یافتہ لوگوں کے اندر تو صلحاء بھی شامل ہیں، شہید بھی شامل ہیں، صدیق بھی شامل ہیں۔ تو آپ ہمارے اوپر اس بات کا کیوں اصرار کرتے ہیں، آپ ہمارے اوپر اس بات کا کیوں دباؤ دیتے ہیں کہ ہم نے ہر قیمت کے اوپر نبی مہرباں کی بات کو ماننا ہے، ہم نے ہر قیمت کے اوپر نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی کو قبول کرنا ہے؟ آپ کا اس نقطے کے اوپر اصرار کیوں ہے؟ تو حضرات گرامی قدر میں آپ کو اس بات کا جواب دے دینا چاہتا ہوں کہ جو صراط الذین انعمت علیہم میں جن لوگوں کا ذکر ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یقیناً انبیاء کے بعد صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صلحاء کا راستہ یہ بھی سیدھا راستہ ہے، لیکن اس راستے کا آغاز اور مرکز و محور کہاں سے ہوتا ہے؟ صالح کب صالح بنتا ہے؟ شہید کب شہید بنتا ہے؟ صدیق کب صدیق بنتا ہے؟ حضرات گرامی قدر صالح وہ ہو ہی نہیں سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے انحراف کرنے والا ہو، شہید وہ ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو سے دوری کو اختیار کرنے والا ہو، صدیق وہ ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ اور اس کے نبی کی بات کا انکار کرنے والا ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو سورہ نساء کے اندر بڑے ہی بلیغ انداز میں بیان فرما دیا، من یطیع اللہ والرسول من یطیع اللہ والرسول فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جس نے اللہ کی بات کو مانا، جس نے رسول اللہ کی بات کو مانا، فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کا شمار جو ہے، اس کا حشر جو ہے نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ کرے گا۔ حضرات گرامی قدر یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس حقیقی شرط کا ذکر کیا جو صلحاء، شہداء اور صدیقین کی رفاقت کے لیے ضروری ہے۔ وہ حقیقی شرط کیا ہے؟ ہمیں پھر بھی دوبارہ اللہ کی طرف آنا ہوگا، ہمیں دوبارہ پھر بھی رسول اللہ کی طرف آنا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو ایک اور انداز میں کتاب اللہ میں بیان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ
اللہ व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ए लोगो अल्लाह की बात को मानो, रसूलुल्लाह की बात को मानो, और साहिब इल्म तकवा और उन हुक्मरानों की बात को मानो जो दीन के पर चलने वाले हों, और उन उलमा की बात को मानो जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने फिक्ही इस्तेदाद से और दीन की बसीरत और बसारत से नवाजा हो। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने इस हकीकत को भी वादे फरमा दिया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। लेकिन अगर कोई आलिम की बात समझ में नहीं आती, हाकिम की बात समझ में नहीं आती, तो फिर असल की तरफ वापस पलट आना है। असल क्या है? फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, फिर दोबारा तुमने अल्लाह की तरफ पलट आना है, फिर दोबारा रसूलुल्लाह की तरफ पलट आना है। चुनाचे हज़रात गिरामी कदर, मेरे बाप की बात उस वक्त ही काबिल कबूल है जब वो अल्लाह के नबी की बात से मुताबिकत रखे। मेरा बाप का फतवा उसी वक्त ही दलील है जब वो नबी मेहरमा की बात के साथ हम आहंग हो जाए। मेरे दादा मेरे नाना की बात उस वक्त ही दलील है जब वो अल्लाह रसूल की बात से मुताबिकत रखती हो। जब उनकी बात उनके साथ मुताबिकत न रखे, हज़रात गिरामी कदर, ना वो हुज्जत है, ना वो दलील है, ना वो काबिल अमल है, ना वो काबिल कबूल है। इसलिए कि हज़रत रसूलुल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, ला तादा ली महलूकिन फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में महलूक की इताअत जायज नहीं है, महलूक की इताअत नहीं हो सकती। हज़रात गिरामी कदर, मेरे बाप मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी माँ मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरा दादा मेरा नाना मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, सूरह लुकमान ने मुझे इस हकीकत को समझा दिया, सूरह इनकबूत ने मुझे इस बात को समझा दिया, कुरान के मुतअद्दिद मुकामात ने मुझे इस बात को समझा दिया कि जब मेरा बाप मुझे शिरक का हुक्म दे मैंने उसकी बात को नहीं मानना, जब मेरी माँ मुझे शिरक का हुक्म दे मैंने उसकी बात को नहीं मानना, जब मेरे वालिदैन मुझे इताअत इलाही से हटने का हुक्म दे मैंने उनकी बात को नहीं मानना। मैंने बाप की हर बात को मानना है जब तक वो अल्लाह रसूल की बात से मुताबिकत रखती है। मेरे बाप ने मुझे कहा जूते को लेके आओ, मेरी जिम्मेदारी है मैं जूते को लेके आऊं। मेरे बाप ने मुझे कहा कपड़े को लेके आओ, मेरी जिम्मेदारी है मैं कपड़े को लेके आऊं। मेरे बाप ने मुझे कहा मेडिसिन को लेके आओ, मेरी जिम्मेदारी है मेडिसिन को लेके आऊं। मेरे बाप ने मुझे कहा मस्जिद में मेरे साथ चलो, मेरे बाप के साथ मुझे मस्जिद में जाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे बाप ने कहा मेरे साथ किसी नेकी के सफर पे चलो, मेरी जिम्मेदारी है अपने बाप की बात को मानना। लेकिन मेरे बाप ने मुझे कहा सिनेमा हॉल मेरे साथ जाओ, अब मैंने बाप की बात को नहीं मानना, परवरदिगार आलम की बात को मानना है या हजरत रसूलुल्लाह की बात को मानना है। मेरे बाप ने मुझे कहा दाढ़ी को मुंडवाओ, अब मैंने अपने बाप की बात को नहीं मानना बल्कि हजरत रसूलुल्लाह की बात को मानना है। मेरे बाप ने मुझे कहा तुमने मस्जिद में नहीं जाना, अब मैंने अपने बाप की बात को नहीं मानना बल्कि हजरत रसूलुल्लाह की बात को मानना है। हजरत गिरामी कदर, बाप वाजिबुल इताअत तो हो सकता है लेकिन उस वक्त होगा जब उसकी बात हजरत रसूलुल्लाह की बात से मुताबिकत रखेगी। जब मेरे बाबा की बात हजरत रसूलुल्लाह की बात से हम नहीं रहेगी, फिर मेरे बाप की बात जो है वाजिबुल इताअत भी नहीं रहेगी। मेरा बाप जो है वो मेरे लिए उसका अमर को मानना जरूरी भी नहीं रहेगा। बेटी का काम माँ की हिमायत करना, माँ के साथ चलना, माँ के कामों में साथ देना। माँ ने कहा हंडिया को पकाओ, बेटी की जिम्मेदारी हंडिया को पकाए। माँ ने कहा मेरे साथ जो है मदरसे में चलो, बेटी की जिम्मेदारी है मदरसे में चले। माँ ने कहा बेटी कुरान पढ़ो, बेटी की जिम्मेदारी है कुरान मजीद को पढ़े। माँ ने कहा बेटी छोटे बच्चों को पढ़ाओ, छोटे बच्चों को पढ़ाना बेटी की जिम्मेदारी है। अब माँ जो है एक नए रूप में सामने आती है, माँ फितने का शिकार बन के सामने आती है। वही माँ जो मोहब्बत की अलामत है, वही माँ जो ममता का उरूज है, वही माँ जो प्यार का उरूज है। लेकिन अब माँ जो है वो सुन्नत नबी से हट चुकी है। अब माँ जो है वो इस वक्त हजरत रसूलुल्लाह के अवामिर से हट चुकी है और अपनी बेटियों कहती है तूने कॉलेज जाते हुए बुर्के को नहीं पहनना। हजरत गिरामी कदर, अब बेटी जो है वो बाप अपनी माँ की बात को नहीं मानेगी। बेटी अगर बात मानेगी हजरत रसूलुल्लाह की बात को मानेगी। माँ उसको ये बात कहती है बेटी जिस वक्त तेरा बहनोई जो है वो घर में आता है, तूने उसके सामने बुर्का नहीं लेना, तूने उसके सामने आना है, तूने चेहरे को उसके सामने बेहिजाब होकर बैठना है। अब बेटी ने माँ की बात को नहीं मानना बल्कि हजरत रसूलुल्लाह की बात को मानना है। हजरत गिरामी कदर, ये बाप के अवामिर का दायरा कार, ये माँ के अवामिर का दायरा कार, ये शोहर के अवामिर का दायरा कार, ये बिल्कुल वादे हकीकतें हैं। इनके अंदर टेम्परिंग करने की, इनके अंदर कमी बेशी करने की और इनके फरामीन को और इनके अवामिर को हजरत रसूलुल्लाह के फरामीन वादहा के पर फोकियत देने की ना कोई रूम है ना कोई गुंजाइश है। हजरत गिरामी कदर, शोहर ने अपनी बीवी को कहा मेरी बीवी मेरे लिए खाने को लेके आओ। ताबेदार बीवी खाने को लेके आएगी। उसने कहा तुम दावत में मेरे साथ चलो फला जगह मेरे भाई के घर। अब उसके साथ जाना ये जिम्मेदारी है। हम हा के नखरे करना, हम हा के टाल मटोल से काम लेना ये अच्छी बीवियों का शेवा नहीं। बाज बीवियों ने हकूक इंसानियत की आड़ के अंदर इस हद तक जो है अपने लिए इख्तियारात को तलब किया है कि वो जायज कामों के अंदर भी शोहर की बात को मानने पर तैयार नहीं। शोहर अपनी जबीली तकादों को पूरा करना चाहता है, अपनी बीवी को बुलाता
ماننا ہے بیوی ہاں کسی بھی حال کے اندر موجود ہے، شوہر کی پکار کے پر لبیک کہنا، شوہر کی پکار کو تسلیم کرنا یہ بیوی کی ذمہ داری ہے حضرات گرامی قدر۔ لیکن اب ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پہ شوہر فتنے کا شکار بن کے آتا ہے، شوہر اس کے سامنے جو ہے ایک نئے روپ میں آتا ہے، اس کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اب بیوی نے شوہر کی بات کو نہیں ماننا، بلکہ بیوی نے بات اگر ماننی ہے اللہ کی ماننی ہے، حضرت رسول اللہ کی ماننی ہے۔ شوہر بیوی کو یہ بات کہتا ہے تم نے میرے بھائی کے سامنے چہرے سے اپنے پردے کو ہٹانا ہے، حضرات گرامی قدر اب بیوی نے شوہر کی بات کو نہیں ماننا بلکہ حضرت رسول اللہ کی اتباع کو کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کی اتباع کا مقصود اور مفہوم یہ ہے کہ جہاں پر آپ کی بات موجود ہو وہ سونے سے زیادہ سنہری ہے، جہاں پر آپ کی بات موجود ہو وہ ہمالیہ سے زیادہ بلند ہے، جہاں پر آپ کی بات موجود ہو وہ فولاذ سے زیادہ مضبوط ہے، جہاں پر آپ کی بات موجود ہو کائنات کے اندر کسی رشتے کی بات کو، کسی تعلق دار کی بات کو، کسی خونی رشتے کی بات کو اس کے اوپر فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ ایسے عالم کے اندر بات اگر مانی جائے گی تو کملی والے کی مانی جائے گی۔ حضرات گرامی قدر اتباع رسول کے راستے میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ ہر بات کے اندر اپنے آباء و اجداد کی بات کرنا، ہر بات کے اندر اپنے بڑوں کی بات کرنا، ہر بات کے اندر جو ہے اپنے جد امجد کی بات کرنا، حضرات گرامی قدر یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے جو حضرت رسول اللہ کے فرامین کی اتباع کے راستے میں حائل ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کے بعد دوسری بڑی رکاوٹ اپنے مذہبی رہنماؤں کی، اپنی عقیدت اور احترام والے رہنماؤں کی ہر بات کو بلا چون و چرا ماننا، ان کی ہر بات کو قبول کرنے کے پر اصرار کرنا، ان کی ہر بات کو قبول کرنے کے پر زور دینا۔ میں فلاں فقہ کا پیروکار ہوں، میرے امام کی بات کو مانو، میں فلاں مدرسے کے ساتھ تعلق دار ہوں، میرے مولوی کی بات کو مانو، میں فلاں علامے کے پیچھے جاتا ہوں، میرے علامے کی بات کو مانو، میں فلاں ڈاکٹر کے پیچھے جاتا ہوں، میرے ڈاکٹر کی بات کو مانو، میں فلاں مفتی کے پیچھے جاتا ہوں، میرے مفتی کی بات کو مانو۔ حضرات گرامی قدر ہم ہر علامہ کا احترام کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر مفتی کا احترام کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر امام کا احترام کریں گے، ضرور کریں گے، اس لیے کہ بڑوں کا احترام کرنا یہ بھی جو ہے ہمیں دین نے سکھایا ہے۔ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، وہ حضرت رسول اللہ کا صحیح اور سچا امتی نہیں ہو سکتا۔ ہم ہر بڑے کا احترام کریں گے، سیدنا ابو حنیفہ کا احترام کریں گے، سیدنا امام مالک کا احترام کریں گے، سیدنا امام شافعی کا احترام کریں گے، سیدنا احمد ابن حنبل کا احترام کریں گے، سیدنا ابن تیمیہ کا احترام کریں گے، سیدنا ابن قیم کا احترام کریں گے۔ لیکن حضرات گرامی قدر یہ بات جو ہے بڑے ادب کے ساتھ کریں گے، بڑے احترام کے ساتھ کریں گے۔ دین جو ہے نہ قول مالک کا نام ہے، نہ قول ابو حنیفہ کا نام ہے، نہ قول شافعی کا نام ہے، نہ قول مالک کا نام ہے، دین نہ قول ابن تیمیہ کا نام ہے، دین نہ قول ابن قیم کا نام ہے، دین نہ حضرت شاہ ولی اللہ کے اجتہاد کا نام ہے، دین جو ہے وہ نہ حضرت امام شوکانی کی بات کا نام ہے، دین تو نام ہے کالی کملی والے کی اتباع کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اجتہادات جو ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ حضرات گرامی قدر اجتہادی امور کے اندر ان کی رائے کے وزن کو دیکھتے ہوئے ہم بھی اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن نصوص اور ادلہ واضحہ کے ساتھ اگر ان کی کوئی بات ٹکرا جاتی ہے حضرات گرامی قدر دین میں نہ حجت ہے نہ دلیل ہے۔ حضرات گرامی قدر اس لیے کہ ہمیں سیدنا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے خود ہی اس بات کو سمجھا دیا، حرام علی من لم یعرف دلیلنا ان یفتی بقولنا، اس شخص کے اوپر یہ بات حرام ہے جس کو میری دلیل کا علم نہیں کہ میرے قول پہ فتویٰ دے۔ گویا کہ سیدنا ابو حنیفہ نے لوگوں کو یہ بات سمجھا دی کہ قول ابو حنیفہ اپنی حیثیت کے اندر دلیل نہیں ہے بلکہ اس دلیل کے اوپر دلیل ہے جس بنیاد کے اوپر انہوں نے وہ قول کہا ہے۔ حضرات گرامی قدر دنیا کے اندر بڑے سے بڑا عالم، دنیا کے اندر بڑے سے بڑا مفتی مجرد اس کی بات دلیل نہیں ہے بلکہ مجرد اس کی بات اس وقت تک دلیل نہیں بن سکتی جب تک اس کے پیچھے کوئی کبھی دلیل جو ہے کتاب و سنت سے موجود یا منقول نہیں ہوتی۔ ہاں جس وقت دلیل سامنے آ جائے گی حضرات گرامی قدر مفتی صاحب کے فتوے کا احترام کریں گے، عالم کے علم کا احترام کریں گے، ادیب کی ہدابت کا احترام کریں گے، عالم کے علم کا احترام کریں گے، مقرر کی تقریر کا احترام کریں گے، علامہ کے علم کا احترام کریں گے، لیکن اس بنیاد کے اوپر کریں گے کہ وہ اپنے قول کی تائید میں کسی دلیل کو لے کے آئے، اپنے قول کی تائید میں کتاب اللہ کی کسی آیت کو لے کے آئے، اپنے قول کی دلیل کے طور پہ کسی حدیث مقدسہ کو لے کے آئے۔ حضرات گرامی کا یہ اسلوب ہمیں دیا ہے تو کتاب اللہ نے دیا ہے جس نے اس بات کا اعلان فرما دیا دعوت توحید سے بڑی دعوت کون سی دعوت ہے، دعوت توحید سے سچی کون سی دعوت ہے۔ غیر اللہ کے پجاریوں کو مخاطب ہو کر اس امر کا اعلان فرما دیا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اسارۃ من علم ان کنتم صادقین، اور جاؤ اس سے پہلے کسی کتاب کے ٹکڑے
ٹکڑے کو لے کے آؤ، او اسارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا علم کے کسی ٹکڑے کو لے کے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، کل ہاتو برہانکم من کنتم صادقین، اور جاؤ اگر تم سچے ہو اپنی دلیل کو لے کے آؤ، اپنی کسی محکم اور وعدے قسم کے ایسے آثار کو لے کے آؤ، یا ایسے ادلہ کو لے کے آؤ، یا ایسے نصوص قطعیہ کو لے کے آؤ، یا ایسے براہین قاطعہ کو لے کے آؤ جن کو سننے کے بعد یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مولوی اپنی بات نہیں کر رہا، مفتی اپنی بات نہیں کر رہا، بلکہ مفتی بات اگر کر رہا ہے اللہ کی کر رہا ہے یا رسول اللہ کی کر رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج کل ایک اور فتنے کا سامنا ہے، ہر بات پہ اجتہاد کی بات، ہر بات پہ اجتہاد کی بات، پردے پہ اجتہاد کر لو، سود پہ اجتہاد کر لو، شراب پہ اجتہاد کر لو، معاذ اللہ یہ کیا بکواس ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اجتہاد کی تعریف کو مسخ کر دیا گیا، اجتہاد کے مفہوم کو مسخ کر دیا گیا، اجتہاد کی اطلاق کو مسخ کر دیا گیا۔ اجتہاد وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پر کتاب اللہ خاموش ہوتے ہیں، سنت نبی شریف کی خاموشی ہوتی ہے، انسان غور و فکر کرتا ہے، کتاب اللہ کی دلیل کی روشنی میں، احادیث طیبہ کی دلیل کی روشنی میں کسی فیصلے کے اوپر پوری نیت کے ساتھ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، کسی فیصلے پہنچ جاتا ہے، اپنا فتویٰ دے دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجتہد کا اجتہاد اگر درست ہوتا ہے اس کو 2 نیکیاں ملتی ہیں، اگر غلط ہوتا ہے 1 نیکی ملتی ہے، لیکن مجتہد کا اجتہاد پھر بھی کتاب اللہ کی حیثیت کبھی بھی اختیار نہیں کر سکتا، سنت رسول اللہ کی حیثیت کبھی بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ بعد میں آنے والا کوئی عالم، بعد میں آنے والا کوئی مجتہد دلیل کی روشنی کے اندر اس کے اجتہاد کی تائید بھی کر سکتا ہے، اس کے اجتہاد سے اختلاف بھی کر سکتا ہے۔ اجتہاد کی ایک مثال آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو دوبارہ اصل نقطے کی طرف لے کے آؤں گا۔ حضرات گرامی قدر، اجتہاد کا ایک کیس آپ کے سامنے یوں رکھنا چاہتا ہوں، ایک بندہ ہے اور ایک عورت ہے، دونوں شادی شدہ ہیں، دونوں کے گھر جو ہے اولاد ایک مدت مدید سے پیدا نہیں ہوئی، وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے اس بات کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے گھر اولاد ہو جائے۔ میں ادلہ کے اوپر غور کرنے کے بعد یہ بات سمجھتا ہوں، اگر ہامن کا مادہ بیوی کے مادے سے ملا کر ٹیسٹ ٹیوب کے اندر اس کو انکیوبیٹ کر دیا جائے، اس کے اندر کوئی قباحت کی بات نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر نکاح کے ادارے کو کوئی ٹھیس پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن کسی غیر مرد کا مادہ غیر عورت کے ساتھ اس کا ملاپ کرنا یہ صریحاً زنا کی طرح حرام ہے، صریحاً یہ زنا کی طرح حرام ہے۔ حضرات گرامی قدر، علاج اور معالجے کے باب کے اندر جو میں نے ٹیسٹ ٹیوب کا فیصلہ کیا، حضرات گرامی قدر میں نے ادلہ کی روشنی میں کیا، میں نے اجتہاد کی روشنی میں کیا، لیکن میری بیان کردہ یہ بات حتمی نہیں، قطعی نہیں، دلیل نہیں۔ کوئی اور عالم میری اس بات کی تائید بھی کر سکتا ہے، دلائل کی روشنی کے اندر یہ بات بھی کر سکتا ہے، حافظ صاحب یہ طریقہ غیر فطری طریقہ ہے، یہ طریقہ مصنوعی طریقہ ہے، یہ طریقہ جو ہے وہ نکاح کے ایک فطری ربط ہے اس سے ہٹا ہوا طریقہ ہے۔ وہ اپنی بات کرے گا، میں اپنی بات کروں گا، وہ مجتہد اپنی دلائل کی روشنی میں ٹیسٹ ٹیوب کے عمل کو ناجائز قرار دے یا میں دلیل کی روشنی میں اس کو جائز قرار دوں، یہ تو اجتہاد کا موقع ہوا، یہ تو اجتہاد کا محل ہوا، یہ تو اجتہاد کی جگہ ہوئی، لیکن یہ کون سا اجتہاد ہے؟ اللہ نے پردے کا حکم دیا اور تیری اوقات کیا ہے، تو کیسے بات کرتا ہے، اس کے پر اجتہاد کر لیا جائے۔ اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دی، تو کہاں کا مجتہد ہے جو اجتہاد کے ذریعے ان 4 شادیوں کو مٹانا چاہتا ہے؟ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، تو کہاں کا مجتہد ہے جو سود کو حلال کرنا چاہتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، مجتہد کا دائرہ کار وہ مسائل ہیں جن کی صراحت کتاب اللہ اور سنت نبی شریف کے اندر موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، جن معاملات کے اندر اللہ کی بات سامنے آ جائے گی، جن معاملات کے اندر حضرت رسول اللہ کی بات سامنے آ جائے گی، ان معاملات کے اندر کسی بڑے سے بڑے مجتہد کی بات ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ ہمارے لیے دلیل فقط رب کا قرآن ہے یا کالی کملی والے کا فرمان ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ حضرت رسول اللہ طیب چیزوں کو حلال کرنے والے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام کرنے والے ہیں۔ ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، جاہلیت کی فرسودہ رسموں کو اور جاہلیت کے پیدا کردہ بوجھوں کو اتار کے پرے جو ہے انسانوں سے دور فرمانے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کے بعد کائنات کے اندر کسی کو اس بات کا حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیز کو حلال کی بجائے
حرام کی بات، اس کو حرام کرنے کی بات کرے یا اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنے کی بات کرے۔ حضرات گرامی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کے اندر عیسائیوں اور یہودیوں کا چلن بتلا دیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے علماء کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنانے کا مطلب یہ تھا، حضرت عدی بن حاتم طائی کے سوال کے جواب میں جو حضرت رسول اللہ نے جواب دیا، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے حضرت عیسیٰ کو رب بنایا، اللہ کا بیٹا کہہ کے رب بنایا اور اپنے علماء کو رب بنایا، تو ان کی ہر فتوے کو، ان کی ہر بات کو دین کے اندر حجت اور دلیل سمجھ کر رب بنایا۔ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا علماء کے کہنے پہ اس کو حرام سمجھتے، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا علماء کے کہنے کے پر اس کو حلال سمجھتے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے میں دوسری بڑی حائل رکاوٹ یہ ہے، اپنے ہر عالم کی ہر بات کو بلا چون و چرا دین کے اندر حجت مان لیا جائے، دین کے اندر دلیل مان لیا جائے، اور اس حقیقت کو بھلا دیا جائے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے دین کو مکمل کیا، حضرت رسول اللہ کے ہی نے حیات مکمل کیا، اللہ نے دین کو مکمل کیا، 1400 برس قبل مکمل کیا، اللہ نے دین کو مکمل کیا، سینہ مصطفیٰ میں مکمل کیا، اللہ نے دین کو مکمل کیا، حضرت رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں مکمل کیا، اور یہ حق اگر دیا حضرت رسول اللہ کو دیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ وہ قرآن کے مطالب کو واضح کرنے والے، قرآن کی جو قرآن کے اندر جہاں جہاں مشتبہات ہیں یا متشابہات ہیں ان کو واضح فرمانے والے حضرت رسول اللہ ہیں، حلال کو حلال فرمانے والے حضرت رسول اللہ ہیں، حرام کو حرام فرمانے والے حضرت رسول اللہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطالب کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن مجید کو، اس کے صحیح مطلوب کو کائنات کے سامنے رکھنے والے حضرت رسول اللہ ہیں، جس کو میں خطابت کی زبان کے اندر کہتا ہوں، مرزائیوں نے غلام احمد قادیانی کو قرآن ناطق بنا دیا، اور آگاہانیوں نے پریس کریم آگاہان کو اور اس کے آباء و اجداد کو قرآن ناطق بنا دیا، اور بہت سے مسلمان مکاتب فکر نے اپنے اپنے مکاتب فکر کے جید علماء کی باتوں کو قرآن مجید کی شروحات کے اندر حرف اہر بنا لیا۔ لیکن الحمدللہ یہ اعزاز اگر حاصل ہوا، ہم گناہگاروں کو حاصل ہوا، ہم کمزوروں کو حاصل ہوا، ہم بے بسوں کو حاصل ہوا، ہم بے کسوں کو حاصل ہوا۔ ہم نے کہا قرآن ناطق نہ کسی تابعی کی بات ہے، نہ تبع تابعی کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن ناطق اگر کائنات میں کسی کی ذات ہے تو حضرت رسول اللہ کی ذات ہے۔ حضرت رسول اللہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ حضرت عائشہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا۔ کسی نے پوچھا حضور کے اخلاق کیا تھے؟ انہوں نے کہا جو تو نے قرآن پڑھا ہے، حضور کے اخلاق تو قرآن تھے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں، کتاب و سنت جو ہیں یہ نور کی جو دو عظیم شمع ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ حضرت رسول اللہ کی ہر بات جو ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے، حضرت رسول اللہ کی ہر بات جو ہے وہ قرآن کی تشریح ہے، حضرت رسول اللہ کی ہر بات جو ہے وہ آئین ہے، حضرت رسول اللہ کی ہر بات جو ہے وہ قانون ہے، حضرت رسول اللہ کی ہر بات جو ہے وہ دستور ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے کہا، دنیا کے اندر جو بھی بولتا ہے اپنی مرضی کے ساتھ بولتا ہے، لیکن یہ اعزاز اگر حاصل ہوا، کملی والے کو حاصل ہوا، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ آپ جب بھی بولتے تھے مالک کائنات کی وحی کی آمد و رفت کی وجہ سے بولتے تھے کہ ہر لفظ شریعت بنیا، ہر لفظ شریعت بنیا۔ جدو نبی نے زبان ہلائی، جب آقا زبان کو ہلاتے تھے تو آپ کی زبان سے حکمت و دنائی، فہمت و فراست کے ساتھ ساتھ شریعت، ادلہ، دلیل، دستور، منشور اور دستور العمل نکلا کرتا تھا۔ آپ کی ہر بات ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، آئین ہے، قانون ہے، ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ہمارے دل کی دھڑکن ہے، ہمارے جگر کی ٹھنڈک ہے، ہمارے سینے کا قرار ہے، ہمارے لیے باعث فلاح و بہبود ہے، ہمارے لیے باعث عزت و افتخار ہے، ہمارے لیے جنت کا شاہراہ پر چلنے کا راستہ ہے۔ حضرت آقا کا معراج ساتوں آسمانوں کی سیر ہے، اور میرا معراج حضرت رسول اللہ کے نقش قدم کے پر چلنے کی جستجو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے شرف عظیم سے بہرور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو عظیم نعمتوں کے ساتھ بھیجا، ایک صفت کلام کے ساتھ اور ایک صفت شعور کے ساتھ۔ انسان میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے اور بات کرنے کا اللہ نے ملکہ بھی ودیت کیا ہے، لیکن ان فطری صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ہدایت کے راستے کو پا لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول اللہ کو مبعوث فرمایا اور پوری انسانیت کو حضرت رسول اللہ کی اقتداء پر اور آپ کی امامت پر اور آپ کی پیروی پہ جمع فرما دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی منتخب کردہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب شرف و کمال بنا دیا، صاحب عزت و افتخار بنا دیا۔ اللہ نے انتہائی مقام بلند عطا فرما دیا، آپ کو حکمت، دانائی، فہم، فراست، شعور کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے جوامع الکلم اور خوبصورت ترین باتیں ارشاد فرمانے والا بنا دیا، زندگی کے ہر شعبے کے اندر انسانوں کی رہنمائی کرنے والا بنا دیا اور انسانیت کو یہ سبق پڑھا دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب لوگوں کے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آپ کی بات کو مانا در حقیقت اس نے اللہ کی بات کو مانا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بہت سے لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چل نکلتے ہیں۔ اس کی بہت سی اہم وجوہات ہیں، جن میں سے دو وجوہات تاحال ہم مکمل کرنے کے قریب ہیں۔ پہلی وجہ اپنے آباء و اجداد کی ہر بات کو بلا چون و چرا ماننا، اور دوسری بات اپنے علماء، اپنے مذہبی رہنماؤں اور اپنے ائمہ کی ہر بات کو دین کے اندر حجت سمجھنا۔ حضرات گرامی قدر، علماء، مفتیان، ائمہ کرام یہ واجب الاحترام ہیں اور کسی کی تنقیص کرنا حرام ہے، کسی کو اس کے مقام سے نیچے کرنے کی کوشش کرنا یہ انتہائی نازیبا اور نامناسب حرکت ہے۔ لیکن دین و شریعت کے معاملات کو سمجھیے کہ دین آسمان سے آنے والی وحی ہے، جس کو اللہ نے قرآن مجید کی شکل میں اتارا، قلب مصطفیٰ پہ اتارا، حضرت رسول اللہ نے اس کا ابلاغ کیا، تبلیغ کی، لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ اب جہاں پر ان کی بات ہے اس کے مد مقابل اپنے آباء و اجداد کی بات کو ماننا اور اپنے مذہبی رہنماؤں کی بات کو ماننا ثابت شدہ بات کے مقابلے میں یہ بہت بڑی کجی ہے، یہ بہت بڑا انحراف ہے۔ اگر ہم ہر مقام کے اوپر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے مقابلے کے اوپر اپنے علماء، اپنے کابرین اور اپنے آباء و اجداد کی بات کو ترجیح دیتے رہیں گے تو آپ خود سوچئے دین کا کون سا حصہ ہے جس کے اوپر ہم صحیح معنوں میں عمل کر سکیں گے۔ باپ کبھی داڑھی کٹوانے کی بات کرتا ہے، ماں کبھی پردے سے دور کرنے کی بات کرتی ہے۔ اب والدین جیسے محب اور پیار کرنے والے رشتے بھی کئی مقامات کے اوپر اولاد کو مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان مقامات کے اوپر اللہ رسول کی بات کو چھوڑ کے ان کی بات کو ماننا شروع کر دیں، رفتہ رفتہ دین سے بہت ہی دور ہو جائیں گے۔ کئی مرتبہ کئی بہنیں اور کئی بھائی اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھے دین پہ صحیح طرح چلنے نہیں دیتا، اور کئی مرتبہ جو ہے شوہر یہ بات کہتا ہے میری بیوی سے اتنا دین کے اوپر نہیں چلتی، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس موقع کے اوپر بیوی کی بات کو مان لینا یہ کجی ہے، شوہر کی بات کو مان لینا وہ کجی ہے۔ احترام رکھیے، محبت رکھیے، پیار رکھیے، لیکن جہاں اللہ رسول کی بات ہے وہاں پہ بالکل معذرت کر لیجئے کہ ہم اس مسئلے کے اندر آپ سے کمپرومائز نہیں کر سکتے، آپ کا سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ جہاں اللہ کی بات ہے جس کے بعد پلٹ کے جانا ہے۔ یہ شادی کا رشتہ کیا ہے، یہ اولاد کے رشتے کیا ہیں، یہ والدین کے رشتے کیا ہیں، 30 سال کے لیے، 40 سال کے لیے، اور جس نے عالم ارواح سے عالم موجودات میں بھیجا اور عالم موجودات سے عالم برزخ میں بھیجے گا اور عالم برزخ سے عالم حشر میں بھیجے گا، اور وہاں سے جنت و جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے تقسیم فرما دے گا، الا یہ کہ بعد جہنمی اپنے گناہوں کی پاداش اور سزا کو کاٹنے کے جنت میں چلے جائیں گے، مگر بہت بڑی تعداد میں کئی ابدی جہنمی بھی ہوں گے، اور جنت تو ہے ہی عبدالآباد کے لیے۔ حضرات گرامی کا جس کے ساتھ ہمارا معاملہ عبدالآباد تک کے لیے ہے، عدلی ہے، ابدی ہے، کیا اس اللہ کی بات کو چھوڑ کے والدین
والدین کی ہر بات کو بلا چون و چرا مان لیا جائے. میں والدین کی نافرمانی کی بات نہیں کرتا. بالوالدین احسانا, والدین سے احسان کا حکم اللہ نے دیا ہے. والدین کے سامنے کندھوں کو جھکانے کا حکم اللہ نے دیا ہے. والدین کے لیے دعائے خیر کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. والدین کو اف تک نہ کہنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے, اگر وہ تجھے شرک کا حکم دیں تو تو نے ان کی بات کو نہیں ماننا. کملی والے نے ہمیں اس بات کو سمجھا دیا, جہاں پر اطاعت کے اللہ کی اطاعت سے انحراف کی بات ہو وہاں پہ مخلوق کی بات کو نہیں مانا جائے گا. یہی معاملہ ائمہ کی بات کا ہے, مفتیان کی بات کا ہے. وہ ہمارے لیے واجب الاحترام ہیں, وہ ہمارے سے علم میں بہت بڑے ہیں, بہت بڑے ہیں. لیکن حضرات گرامی قدر ان سب کا بڑا, ان سب سے بڑا کملی والا ہے, ان سب سے اونچا, ان سب سے زیادہ شرف والا عبداللہ کا لہت جگر ہے, آمینہ کا در یتیم ہے, حضرات گرامی قدر فاطمہ کا بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, جس کی ہر بات حجت ہے, جس کی ہر بات دلیل ہے, جس کی ہر بات سونے سے زیادہ چمکدار ہے, موتیوں سے زیادہ سچی ہے, جس کی ہر بات ہمالیہ سے بلند ہے, جس کی ہر بات فولاد کی چٹان سے زیادہ مضبوط ہے, جس کی ہر بات مدلل ہے, جس کی ہر بات جو ہے وہ انسانوں کے فائدے کے لیے, انسانوں کی رہائی کے لیے ہے. ہم اپنے مرشد کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے, اپنے رہنما کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے, اپنے نبی کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے, اپنے رسول کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے. زمانہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے, سماج ناراض ہوتا ہے ہو جائے, معاشرہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے, والدین ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں, لیکن میں کملی والے کی بات کو نہیں چھوڑوں گا, میں کملی والے کی حدیث کو نہیں چھوڑوں گا, میں آپ کی سنت اور ان کے ارشاد کو نہیں چھوڑوں گا. کائنات پوری جو ہے مجھے ماتان کرتی رہے, کائنات پوری جو ہے میرے اوپر دباؤ ڈالتی رہے, لیکن میرے لیے تو حضور کی بات حرف آخر ہے, میرے لیے تو کملی والے کی بات ہی حجت ہے, میرے لیے کملی والے کی بات ہی دلیل ہے. یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں کھلی آنکھوں کے ساتھ حضور کی حدیث کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اور پورے کے پورے اس سے متعلقہ حدیث کو سمجھ جانے کے بعد, ناسخ و منسوخ کو بھانپ لینے کے بعد, حضرت رسول اللہ کی حدیث کو پہچان لانے کے بعد بھی اپنے باپ کی بات کو مانوں, اپنی ماں کی بات کو مانوں, اپنے عالم کی بات کو مانوں, اپنے مفتی کی بات کو مانوں. یہ کیوں کر ممکن ہے؟ جب میں نے کلمہ کملی والے کا پڑھا ہے, جب میں نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے, تو وہی میرے امام ہیں, وہی میرے مقتدا ہیں, وہی میرے پیشوا ہیں, وہی میرے ہادی ہیں, وہی میرے نبی ہیں, وہی میرے رسول ہیں. ان کی ہر بات میرے لیے جو ہے حرف آخر ہے, ان کی ہر بات میرے لیے دلیل ہے. پورے شرح صدر سے دلیل ہے, پوری خوشی کے ساتھ دلیل ہے, پورے فخر کے ساتھ دلیل ہے, پوری مسرت کے ساتھ دلیل ہے. اور ان کی بات کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بات میرے لیے دلیل نہیں ہے, ان کی بات کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بات کے اندر میرے لیے کوئی بھی اپیل نہیں ہے. حضرات گرامی قدر یہ ایمان کا سفر ہے, یہ ہدایت کا سفر ہے, یہ عروج کا سفر ہے, سعادت کا سفر ہے, جنت کا سفر ہے, صراط مستقیم کا سفر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت رسول اللہ کی ہر بات کو بلا چون و چرا ماننے کی توفیق دے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.